علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں۔ خبر بڑی اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اینٹی ٹینک میزائلز سمیت کروڑوں ڈالرز کا اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کا بھارت کو اینٹی ٹینک میزائلز سمیت کروڑوں ڈالرز کا اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو جدید دفاعی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دینے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت امریکہ سے اینٹی ٹینک میزائل سمیت 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اسلحہ خریدے گا۔ امریکہ کے اسلحہ پیکج میں جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹم اور ایکس کیلیبر گائیڈڈ آرٹلری ہتھیاروں کی فروخت شامل ہے۔ بھارت 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کے جیولن اینٹی ٹینک سسٹم اور ایکس کیلیبر گائیڈڈ آرٹلری خریدے گا۔ دوسری جانب امریکہ ہیک پر امریکی کمیشن کی رپورٹ اور بھارت کا حقائق کے منافی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی حکومت خودی میڈیا کے ذریعے امریکی کمیشن رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھارت اپنی ہتک آمیز شکست کو چھپانے کے لیے پاکستان کی جانب سے چینی ٹیکنالوجی کے استعمال کا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں بھارت کی شکست کا اعتراف مودی حکومت کے لیے سبکی کا باعث بن گیا ہے۔ امریکی کانگریس میں پیش کی گئی امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ میں پاکستان کی فتح پر مہر ثبت کی ہے۔ امریکی کانگریس رپورٹ کے مطابق 7 سے 10 مئی کی 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت پر فتح حاصل کی۔ بھارتی رافیل طیارے گرنے کے باوجود بھارت نے جھوٹا بیانیہ گھڑا، مگر امریکی رپورٹ نے من گھڑت پروپیگنڈے کا پول کھول دیا۔ امریکہ حق میں پاکستان نے بہترین عسکری حکمت عملی سے بھارت کا غرور خاک میں ملا کر واضح برتری حاصل کی۔ عالمی جریدہ TRT کے مطابق امریکی کمیشن کی رپورٹ نے مئی میں ہونے والی جھڑپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی عسکری فتح کا اعتراف کیا ہے۔ TRT نے کہا کہ امریکی رپورٹ نے اعتراف کیا کہ 7 سے 10 مئی کی 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت پر فتح حاصل کی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی بارہا امریکہ حق میں پاکستان کی فتح اور بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا برملا اعتراف کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی میری اب تک کی اپڈیٹس۔ میری مزید اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔